بڑی ڈیلیں شیلیں ہو رہی ہیں جی آج کل. زاہد کی اور نینا کی آپس میں ڈیل ہو گئی ہے اور ستارہ کو بے وقوف بنانے کا چکر شروع ہو گیا ہے اور دونوں نے ڈیل کی ہے اور ستارہ کو اپنے لائیو میں بلایا ہے اور ستارہ نے آ کے اس کی لائیو میں شرکت کی ہے. اب زاہد دوست صاحب جو ہیں دیسی ڈوز وہ ستارہ کے خلاف ہو گئے ہیں. سمجھ آئیے. انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میری یہ ویڈیو اپنی کمیونٹی پہ لگا دو اور یہ وہ بڑے سارے سسٹر یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ستارہ یاسین کا غرور، تو اس نے تو بالکل بھی نہیں لگائی. پھر انہوں نے گھونچو کو بھی فون کیا اور ان سے بھی رابطہ کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری ویڈیو لگا دیں کمیونٹی پہ، اپنی پہ لگا دیں. انہوں نے بھی گھاس نہیں ڈالا. تو اب وہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنی مطلب کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے. تو وہ نینا کی اور اس کی آپس میں کوئی سنا ہے کہ ڈیلنگ ہو گئی ہے، تو انہوں نے بڑے پیار سے ستارہ کو بلایا ہے اپنی لائیو پہ زاہد نے. تو اس پٹارا جب اس کی لائیو پہ آئی ہے تو اس اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، زاہد بھی اور کافی سارے. تو ستارہ کو اب ذلیل کرنے کے چکر میں اس کے ویوز کم ہو گئے ہیں. ظاہر ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو ستارہ نے بھی کوئی کم ڈرامے تو نہیں کیے. اب اس نے ویوز بڑھانے کے لیے پہلے اس نے کوثر کا ڈرامہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے سلمہ والی قصہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ جو کیا نام ہے اعجاز شاہ کا قصہ شروع ہو گیا. پھر کرتے 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 اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک وہ بے حد کریٹر عورت ہے. میں کہتی ہوں ڈرامہ رائٹر ہے، میں کہتی ہوں ڈرامے کریٹ کرتی ہے. اس نے اب اماں کو ادھر بلا لیا ہے. امی کو تو پہلے بھی بلا سکتی تھی نا کہ ان پہ ظلم ہو رہے تھے اور فلاں ہو رہا تھا اور ڈھینگ ہو رہا تھا. تو اگر ایسے ہو رہا تھا تو اماں کو تو پہلے بھی بلا سکتی تھی. تم یہاں پہ کیوں نہیں بلا سکتی تھی؟ اب 1 سال 1.5 سال سے تو خیر سے تمہارے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں تو تم خود وہاں چلی گئی، وہاں جا کے چکر چلائے کیا 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 نہیں کیا. وہ ایک مریم فہد آ گئی ہیں، انہوں نے آئی وہ ویسے ہیں، انہوں نے اب ان کے سر پہ الزام تھوپ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے ذلیل ہونا پڑا اور ہمیں وہاں سے نکالا گیا، حالانکہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اپنی وجہ سے واپس آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال آتے ہی میں نے کیا شروع کر دیا. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میرے اچھے اچھے پیارے پیارے بہن بھائی، بڑے چھوٹے بزرگ، سب کو السلام علیکم اور ویلکم میرے چینل پہ MZ فیملی ولاگ پہ. آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور مجھے امید ہے آپ مجھے لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے. میری تو ہر وقت آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، دیکھیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، اللہ معاف کرے میں نے ایک وائس سنی ہے زاہد بھائی کی. ٹھیک ہے. انہوں نے جو گھونچو کو گالیاں دی ہیں نا، آپ بھی دیکھنا اور سننا، انہوں نے جو گھونچو کو گالیاں دی ہیں نا، اللہ معاف کرے اتنی گندی گالیاں میں نے آج تک نہیں سنی. میں نے سنی ہی نہیں ہے زندگی میں جو انہوں نے دی ہیں. اور مجھے اتنا دکھ ہوا ہے. میں نے کہا اس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تم لوگ. دیکھ کل 2 دن پہلے تو ستارہ بہن تھی، ستارہ سسٹر بیبو کے اوپر کیس چل رہے تھے، کیس ہو رہے تھے جی. وہ کہنی تھی آج مجھے ہتکڑیاں لگ جائیں گی، فلاں ہوگا ڈھینگ ہوگا. اور بیبو کو اپنی پڑ گئی، ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ادھر شمیم باجی سے پھڈا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں پوری YT پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی لڑائی جھگڑے ہی ہو رہے ہیں نا. اللہ رسول کا خوف تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، اور نہ ہی کوئی درگزر کر رہا ہے. نہ مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ درگزر کرنا معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن ویوز کہاں سے آئیں گے بھائی؟ جب تک ہم یہ بک 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 ہو رہی ہے تو یہ ویوز کے لیے ہو رہی ہے نا، ویوز بڑھانے کے لیے ہو رہی ہے نا. ہمارے تو ویوز نہیں بڑھتے، ہم نہ غلط بات کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب آج یہ سنا ہے کہ نینا اور زاہد کا آپس میں کوئی ہو گیا ہے، آپس میں گٹھ جوڑ، کہ انہوں نے اب یہ نہیں پتا کہ نینا نے کتنے پیسے اس کو دیے ہیں یا اس نے اس کو دیے ہیں. بس یہ سارا پیسوں کا چکر ہے، ڈالرز کا چکر ہے، سب اسی طرح ہو رہا ہے. شوہر اپنی بیویوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو. اب دیکھو ستارہ یاسین نے اپنے شوہر کو کتنا بدنام کر دیا دوسری شادی کے چکر میں، کوثر کے چکر میں. ٹھیک ہے نا. کہاں گئی کوثر؟ ختم ہو گئی.
کوثر کا تو نشان بھی باقی نہیں بچا، مجھے تو اب کہیں نظر نہیں آتی، شاید کہیں اور کسی بہانے سے نکال لیں، جب لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی بہانے سے کہیں سے نکال کے لے آئیں گے کوثر کو۔ دیکھو جب میاں بیوی ہو نا تو میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دو بیوی ہیں نا تو دونوں کو برابر رکھو نا۔ اب اس کے پاس رہ رہے ہو، وہ وہاں اکیلی رہ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے کہ اس کا بچہ ہوا ہے، وہ مر گیا ہے، تو اگر اتنا اس بیچاری کے ساتھ ہو بھی گیا تھا تو تم ہمدردی کرتے نا، 4 دن اس کے پاس رہتے، جب وہ تمہاری بیوی ہی نہیں تھی، اس سے تمہاری شادی ہی نہیں ہوئی۔ وہ سنا ہے ارشد کسی ارشد کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو ویورز؟ مجھے تو نہیں آ رہی، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں تو میاں بیوی کے کتنے حقوق ہیں، اور شوہر اپنی بیویوں سے کس طرح میانہ برابری سے پیش آتا ہے، اس بیوی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس بیوی کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا اس کے پاس ڈالر ہیں، اس کے پاس نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں کہتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 بیویاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے نبی سب سے زیادہ پیار پتہ کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، سمجھ آئیے۔ تو ایک دن نہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو ساری بیگماتیں کہنے لگیں، ساری ازواج مطہرات جو تھیں، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں نا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اور میرے نبی سب کے سامنے کیا کہتے کہ تم سے ہے یا تم سے ہے یا تم سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا، کل اسی ٹائم پہ یہیں پہ ساری آ جانا تو میں بتاؤں گا۔ وہ محفل برخاست ہو گئی، آپ ایک کے حجرے میں گئے نا تو اس کو ایک سکہ دیا اور کہا کہ یہ سکہ میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن کسی دوسری کو نہیں بتانا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، دوسری کے پاس گئے، وہ ایسے ہی سکہ دیا، تیسری کو بھی دیا، چوتھی کو بھی دیا، چاروں کو ایک ایک سکہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن ساری اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کل ایک وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ پیاری کون سی بیوی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو میں نے سکہ دیا ہے۔ اب سب اپنی جگہ خوش کہ سکہ تو صرف مجھے ہی ملا ہے، دوسری کو شاید نہیں ملا۔ تو اس طرح وہ مساوات رکھتے تھے، اس طرح وہ خیال کرتے تھے اپنی بیویوں کا۔ اس نے الگ اپنی بیوی کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے الگ، بھائی کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی ان کے کیا چکر ہیں۔ ادھر بیبو ہیں، وہ اپنے شوہر کو اتنا برا بھلا، تمہیں پتہ تو ہے، تم جانتے تو میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گی، پھر ٹانگوں سے چل کے نہیں آؤ گے۔ اور وہ شمیم باجی ہیں تو وہ کہتی ہیں میں نے تو دفع کر دیا، میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میں نے تو بیبو میں نے تو بالکل اس کو چھوڑ دیا ہے، تو تمہاری طرح نہیں ہوں میں کہ شوہر کو پھر رکھوں گی، یہ ہے وہ ہے، میں تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اتنی خوشی سے برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا جس نے ڈانس کیا تھا، آجا مورے بالماں تیرا انتظار ہے، تو اس بچی پہ کتنا مہربان، دیکھو یوٹیوب والوں نے 3 کروڑ روپیہ 3 دن میں اس نے کمایا ہے۔ تو نہیں سمجھ آتی بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اور ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر کوئی، ڈراموں والے الگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلموں والے الگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی اتنا اچھا لباس کون سا لباس تھا، آپ لوگوں نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، تو کون سا لباس تھا؟ لیکن نا کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بندہ کیا کہے ان کو، میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ میں تو پھر وہی کہتی ہوں کہ رب العالمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں اللہ پاک اگلا جہان ہمارا بہت اچھا ہو۔ ہمیں تو، میں تو کہتی ہوں نا، آپ یقین کریں، میں جب اسکول بھی پڑھتی تھی نا، جب بھی میں موت سے ہر وقت مجھے خوف یہ رہتا تھا کیا پتہ کس وقت مر جاؤں، کیا پتہ کس وقت مر جاؤں۔ تو مجھے بریانی بہت پسند تھی، میں گھر میں آج بھی بچوں کو کہانیاں سناتی رہتی ہوں، تو مجھے بریانی بہت پسند تھی، تو مجھے یہ تو نہیں پتا تھا مرتے کیسے ہیں، میری عمر 12-14 سال، تو میں کہہ رہی کہ ہائے اللہ، اس دن نا میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، تو ہمارے ابو نا جسے بخار ہوتا تھا نا، صبح جاتے ہوئے نا اس کے تکیے کے نیچے پیسے 10-15 روپے اس وقت بہت ہوتے تھے نا، رکھ کے چلے جاتے تھے، یہ بیٹا تمہاری
ہم بڑے خوش ہوتے تھے. تو میں نے کہا اللہ میں بیمار ہو گئی ہوں تو کیا پتہ میں مر جاؤں. تو میں اپنی امی سے کہوں گی کہ جب میں مرنے لگوں گی نا تو آپ اچھی سی بریانی بنا کے پلیٹ بھر کے میرے سامنے رکھ دینا اور میں رج کے کھا لوں گی نا. جب میں کھا لوں گی تو پھر بے شک میں مر جاؤں. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ مرتے کیسے ہیں، لیکن موت مجھے اس وقت بھی یاد ہوتی تھی. اور اب تو خیر میرا بچہ ماشاءاللہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کی رزق میں اضافہ کرے، اللہ پاک سب کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے اور ماں باپ کے تابع دار ہوں. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو موت بھول گئی ہے، اللہ بھول گیا ہے، دین سے دور ہو گئے ہیں، اور کسی کے اندر اتنی غیرت شرم نہیں ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے. سب کو نہیں کہہ رہی، سب کو نہیں کہہ رہی. معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر برائیاں ہیں، اور ہمیں اللہ پاک ان برائیوں سے بچائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان برائیوں سے بچائے. دیکھیں ویورز، آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، آپ میری ہیلپ کریں. میں تو ہر بار ہر روز آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے کلک کرنا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے کوئی پیسے تو نہیں لگنے نا. تو آپ اگر اس طرح سے لائک سبسکرائب کریں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. آپ کا بھلا کیسے ہوگا؟ جب میں غریبوں کی مدد کروں گی، جب میں غریبوں تک ان کی ضرورتیں پوری کروں گی. ابھی بھی کر رہی ہوں لیکن اتنی زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہوتی، میں کیوں جھوٹ بولوں. تو آپ میری ہیلپ کریں یا اللہ کے گھر اپنی جگہ بنائیں، اللہ کے گھر میں اپنا درجہ اونچا کرمائیں. تو اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کو تندرستی دے، صحت دے. آج بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو